السلام علیکم، دس از جلال رحمان فرام دا پلیٹ فارم آف ایبٹ آباد کرکٹ اکیڈمی۔ انتظار کی گھڑیاں ختم ہوا جاتی ہے، جس لمحے کا انتظار تھا، جو ٹورنامنٹ آپ سب کو عزیز تھا، جس کا انتظار بچے بچے کو تھا، اس ٹورنامنٹ کے ٹائٹل سپانسرز آج ہم اناؤنس کر رہے ہیں۔ ہمیں خوشی ہے ہمارے ساتھ اس وقت پروگرام کا حصہ بنے ہیں جناب ایکس ڈی جی کے پی کے اسپورٹس طارق محمود صاحب، مسٹر فہد خورشید، ڈائریکٹر الخلیج بلڈرز اینڈ دی مال آف ایبٹ آباد، اور ہمارے بہت ہی عزیز دا ایبٹ آباد کرکٹ اکیڈمی کے مینیجنگ ڈائریکٹر اور ہیڈ کوچ شوکت گل جدون صاحب۔ سب سے پہلے تو ہم اپنے تمام معزز مہمانان کو خوش آمدید کہیں گے۔ اس کے بعد ہم سب سے پہلے طارق محمود صاحب کی جانب بڑھیں گے۔ طارق صاحب، آپ سب سے پہلے ہاکی کے پلیئر رہے، پھر آپ ڈی ایس او کی حیثیت سے ایبٹ آباد میں تعینات رہے، اور پھر کے پی کے میں اوور آل ڈائریکٹر جنرل سپورٹس کو دیکھتے رہے، اور اب ایبٹ آباد کرکٹ اکیڈمی کا انیشیٹو لیا ہے۔ تو کیا سمجھتے ہیں سپورٹس کو، کرکٹ کو پروموٹ کرنے میں کتنا ہیلپ فل آپ ثابت ہوں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج آپ نے مجھے دعوت دی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایبٹ آباد کو سپورٹس کے دنیا میں ایک ممتاز مقام حاصل ہے۔ یہاں پہ کلائمیٹیکلی بھی جو پاکستان میں اس کو منفرد مقام حاصل ہے، اور یہاں پہ ہمارے نیشنل گیمز ہاکی، اسکواش، بیڈمنٹن اور پھر کرکٹ کے لگتے رہے۔ تو یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ کرکٹ کا ٹیلنٹ بھی بہت زیادہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کلبز بھی بہت زیادہ ہیں۔ تو میں خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں اور شکریہ بھی ادا کرتا ہوں شوکت گل جدون کا کہ انہوں نے ہمیشہ سے میرے آلموسٹ ان سے 25-30 سال کے تعلق ہیں، اور میں نے جہاں بھی دیکھا ان کو کرکٹ کے میدان میں ہی پایا، اور اس میں ایبٹ آباد کرکٹ اکیڈمی سے لے کر ابھی پورے ملک میں ایک جانا پہچانا نام ہے۔ اور یہ جو لیگ ہے، یہ بھی اس کا بھی بیسک مقصد یہی ہے کہ ایبٹ آباد کے جو کرکٹرز ہیں ان کو ایک انیشیٹو دیا جائے، ان کو مواقع فراہم کیے جائیں تاکہ وہ اپنے ٹیلنٹ کو اچھے طریقے سے سامنے لا سکے۔ اور مجھے امید ہے کہ یہ جب اس کا اسٹارٹ ہو جائے گا، یہ میچز ہوں گے، تو اس میں یہاں کے اچھے ٹیلنٹڈ پلیئر جو سامنے آئیں گے، اور پھر وہ آنے والے وقت میں پروونشل، نیشنل اور پھر انٹرنیشنل سطح پہ اپنا نام، اس علاقے کا نام روشن کریں۔ انشاءاللہ۔ سیکنڈلی ہم آگے بڑھیں گے۔ ہمارے آج کے جو گیسٹ ہے، جو ٹائٹل سپانسر ہے ایبٹ آباد کرکٹ اکیڈمی کے فرسٹ ایڈیشن کے، جو اکتوبر میں آرگنائز کیا جا رہا ہے، مسٹر فہد خورشید موجود ہے، دی مال آف ایبٹ آباد اینڈ الخلیج بلڈرز کے ڈائریکٹر ہے۔ سب سے پہلے تو فہد صاحب آپ کو ویلکم کہتے ہیں آج کے پروگرام میں۔ اس کے بعد آپ کا ایک جرنی ہے ایجوکیشن کے لیے، آپ فورنز میں رہے، پھر آپ یہاں ہزارہ یونیورسٹی میں پروفیسر رہے، اور اس کے بعد آپ ریئل اسٹیٹ میں آئے، اور اب سپورٹس کی جانب آپ نے قدم بڑھایا ہے۔ تو یہ سفر کیسا رہا ہے، ہمارے ناظرین کو بتائیے گا۔ بہت بہت شکریہ کہ آپ نے یہاں پر انوائٹ کیا۔ میں ان دونوں ناموں کے درمیان تو بہت چھوٹا سا میرا اس میں سپورٹس میں جس طرح کا ڈی جی صاحب ہے، اور جیسے شوکت گل جدون صاحب ہیں، ماشاءاللہ ان کا تو ایک بہت بڑا نام ہے۔ میں خود ایک کرکٹر رہا، اور انگلینڈ میں وہاں پر جیسے آپ نے بتایا کہ میں نے وہاں سے اسٹڈیز کی ہے، ایم ایس کیا میں نے، اور کافی عرصہ وہاں پر اسٹے کیا، اور پھر ڈفرینٹ ممالک میں وہاں رہا، خود کرکٹ کھیلی۔ اور شوکت جدون صاحب کے ساتھ تو ہماری وقتاً فوقتاً ملاقات ہوتی رہتی تھی، اور ان کے جو آئیڈیاز ہیں مجھے اس لیے بھی پسند تھے کہ یہ وہ والا جو سسٹم جو باہر چل رہا ہے، جس طرح اکیڈمیز کا سسٹم چل رہا ہے، اس کو یہاں پر یہ لے کر آ رہے ہیں، اور یہ فرسٹ ٹائم میرے خیال سے پاکستان میں اس طرح کا سسٹم جو ہے اسپیشلی ایبٹ آباد سے یہاں سے جا رہے ہیں، اور کیونکہ تعلق بھی ایبٹ آباد سے ہی ہے، تو ہمارے جو بچے ہیں اس ٹائم پہ آپ نے دیکھا، کیونکہ میرا یونیورسٹی میں بھی رہا، بچے ہمارے ابھی سوشل میڈیا اور موبائل تک رہ گئے، ان کے لیے سچ ایکٹیویٹیز نہ کرنے کے برابر ہیں تقریباً، اور اس طرح کے پلیٹ فارمز نہیں ہیں۔
اگر وہ کرنا بھی چاہتے ہیں تو ان کے پاس پلیٹ فارمز نہیں ہیں. باہر کے ممالک میں ایسے ہے کہ گراؤنڈز بہت زیادہ ہیں, بہت بڑے بڑے گراؤنڈز ہیں اور کھیلنے والے نہیں ہیں. یہاں پر ہمارے پاس کھیلنے والے بہت زیادہ اور گراؤنڈز نہیں ہیں. انفارچونیٹلی اور فارچونیٹلی ان دونوں چیزوں کے درمیان یہ جو آئیڈیا لے کر شوکت صاحب آئے بچوں کے لیے, یہ ایک بہت بہترین کاوش ہے. اور اسی چیز کو لے کے آگے جاتے ہوئے شوکت صاحب کے بلکہ شکریہ تو یہ تھا, ان کے پاس کئی اور اسپانسر بھی آئے اور انہوں نے جب ہمارے ساتھ بات کی تو ایک تعلق واسطہ جو ہمارا ان کے ساتھ ہے پرانا, اور ہمیں یہ پتہ ہے کہ یہ ڈیلیور کرنے والے آدمی ہیں. دیکھیں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو صرف زبانی کلامی باتیں تو بہت کرتے ہیں لیکن وہ ڈیلیور نہیں کر پاتے. تو جو ان کا پلان تھا, آپ یقین مانیں کہ اس پلان کے اوپر جس طرح یہ انشاءاللہ جو کام کر رہے ہیں, میرے ابھی ان کے ساتھ یہ بھی ڈسکس کر رہا تھا کہ میرا بچہ بھی بہت چھوٹا ہے لیکن وہ بھی آپ کے حوالے کرنے لگے انشاءاللہ. تو بچوں کے لیے, نوجوانوں کے لیے یہ بہت اچھا پلیٹ فارم ہے. آپ خود بھی ماشاءاللہ سے کرکٹ اور فٹ بال میرے خیال سے آپ خود بھی کھیلتے ہوئے, آپ خود بھی نوجوان ہیں. جو بچے, جو نوجوان ہیلدی ایکٹیویٹیز میں رہتے ہیں تو وہ ڈیفینیٹلی اسٹریس اور اس طرح کی چیز سے دور رہتے ہیں. آج کل کے بچوں میں آپ نے دیکھا ہوگا غصہ یا ایک تذبذب کا شکار ہے. وہ صرف اس کی وجہ یہ ہے کہ موبائل اسکرینوں تک محدود ہو جانا, گھر کے کمرے تک محدود ہو جانا, کوئی کسی قسم کی سوشل ایکٹیویٹی نہیں ہے, کوئی دوست نہیں ہے سچ, اگر دوست بھی ہیں تو ان کے ساتھ وہ PUBG تک ہی محدود ہیں. تو آئی ول ریئلی اپریشیٹ کہ یہ جس طرح کا وہ چیز کی ہے. وش یو گڈ لک کہ شوکت صاحب جو آپ یہ سسٹم لے کر آئے, اور ہم اس میں آگے جہاں تک آپ کے ساتھ چل سکے انشاءاللہ تو ہم ساتھ رہیں گے. اچھا فہد صاحب, آپ سے یہاں پر میں ایک کویشچن کروں گا کہ دی مال آف ایبٹ آباد آپ لانچ کرنے جا رہے ہیں, بلکہ کر چکے ہیں, تو اس بزنس میں ریئل اسٹیٹ کے ادارے سے آپ کا سپورٹس کے ساتھ پہلا وینچر ہے, اس سے پہلے بھی آپ اس طرح کے اسٹیپس لیتے رہے ہیں؟ نہیں, اس سے پہلے مال آف ایبٹ آباد یا جس طرح خلیج بلڈرز اینڈ ڈیولپرز ہمارے ایک ڈفرینٹ پروجیکٹس اور بھی چل رہے ہیں, اس قسم کا ہم نے آپ کا فرسٹ ٹائم جی ایگزیکٹلی وہ اس کے پیچھے کریڈٹ سارا شوکت گل جدون صاحب کو جاتا ہے, لالا کو, کہ جب انہوں نے ہمارے ساتھ ڈسکس کیا اور ہمیں ایسا لگا کہ جب ہم ان کی سرپرستی میں بیسکلی ان کے ساتھ رہ کر کام کریں گے, بچوں کے لیے کچھ کر سکیں گے, ہمیں خوشی ہوگی اپنے علاقے کے لیے کچھ کر. جیسا آپ نے کہا فہد بھائی کہ اس وقت گراؤنڈس کی کمی ہے, ایکٹیویٹیز نہیں ہو رہی اسپورٹس میں, جو آپ نے اسٹیپ لیا ہے شوکت صاحب کے ساتھ مل کر ایک وینچر میں, تو آپ اس وقت لوگوں کے ایک ہیرو بن چکے ہیں. ایبٹ آباد کی جتنے بھی پلیئرز ہیں وہ آپ کو دیکھ رہے, سن رہے ہیں. تھوڑا سا دی مال آف ایبٹ آباد کا حوالہ ہم آپ سے سننا چاہیں گے کہ واٹ از دی مال آف ایبٹ آباد, کیا اپرچونیٹیز ہے لوگوں کے لیے؟ جی, یہاں پر ایبٹ آباد میں ہم ایک ایسا میگا پروجیکٹ لے کر آئے ہیں کہ جو اس سے پہلے ایبٹ آباد میں یہاں پر نہیں ہے. دی مال آف ایبٹ آباد ایک TM ایبٹ آباد سے اپروو پروجیکٹ ہے جس میں ہم کمرشل شاپس, فوڈ کورٹ اور ریزیڈینشیل اپارٹمنٹس پلس سروس اپارٹمنٹس لے کر آئے ہیں. 500+ کار پارکس ہیں ہمارے پاس, اور جگہ تو پرائم لوکیشن ہے میکڈونلڈس کے بالکل ساتھ, کام وہاں پر جاری ہے. اس کا یہاں پر لانچ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ لوگ یہاں سے ٹوین سٹیز کی طرف جاتے ہیں, اسلام آباد جاتے ہیں یا بڑے شہروں کی طرف. تو میرا شروع سے یہ ویژن تھا کہ جو میرے ساتھ, جیسے آج وہ چودھری ولید اکرم صاحب نہیں آ سکے جو CEO ہیں خلیج بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کے, ہم لوگوں نے ٹیم نے جب بیٹھ کے یہ ڈیسائیڈ کیا, اور میں نے ایبٹ آباد کے لیے بار بار اسٹریس کیا کہ ہمیں ایبٹ آباد میں یہ چیز لانی چاہیے تاکہ ہم اپنے لوگوں کو یہاں پر روزگار بھی مہیا کر سکے اور ایسی فیسلٹی دے سکے کہ ہمارے بچوں کو, ہمارے نوجوانوں کو, ہماری فیملیز کو ٹریول کر کے پشاور, اسلام آباد اور ان علاقوں میں نہ جانا پڑے, یہیں پر انڈر ون فلور ہر چیز اپرچونیٹی ہو جائے. ویری ویل ڈن فہد بھائی اینڈ بیسٹ آف لک. اپنے تیسرے گیسٹ کی جانب میں بڑھوں گا. جناب شوکت گل جدون صاحب موجود ہے, مینیجنگ ڈائریکٹر اینڈ ہیڈ کوچ آف ایبٹ آباد کرکٹ اکیڈمی. یہ جو پلیٹ فارم سجانے جا رہے ہیں وہ یہی شخصیت ہے. شوکت گل جدون صاحب, سب سے پہلے تو آپ مبارکباد کے مستحق ہے کہ ایک بڑا اچھا اسٹیپ آپ نے لیا ہے. یہ بتائیے گا یہ جو آپ ایونٹ کر رہے ہیں اور اس کے بعد فیوچر میں کیا پلاننگس ہے ایبٹ آباد کے لیے؟ بہت شکریہ جی آپ کا جلال. سب سے پہلے میں اپنے معزز مہمان جو ہے ہمارے پیٹرن ان چیف ہیں اکیڈمی کے طارق محمود صاحب, اور فہد جو ہے ڈائریکٹر ہیں ہمارے جو ہے الخلیج بلڈرز اور ایبٹ آباد مال کے, ان کا بہت مشکور ہوں کہ وہ یہاں پہ تشریف لائے. اور خصوصاً طارق صاحب جو ہماری آج سے نہیں, جس طرح انہوں نے پہلے بتایا کہ 25 سے 30 سال سے ہمارا ریلیشن ہے. یہ ابھی کیونکہ یہ پلیٹ فارم جس پہ ابھی ہم بات کر رہے ہیں اتنا ٹائم نہیں ہے, شارٹ ٹائم ہونے کی وجہ سے میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا, وہ ہم آگے
ओपनिंग सेरेमनी कर रहे हैं चंद दिनों में एबटाबाद स्टेडियम में इंशाल्लाह। तो उस पे तफसीलन जो है जी इस पे मैं बात करूँगा कि तारक साहब का हमारे साथ क्या रोल है जो है। इंशाल्लाह। तो तारक साहब ने मेरा शाह जो है जी पहले दिन से हमारी सरपरस्ती की, और आज जो भी एबटाबाद में क्रिकेट के हवाले से आप डेवलपमेंट देखते हैं तो वो अगर मैं ये कहूँ कि सिर्फ और सिर्फ जो है तारक साहब के मरूने मिन्नत है, तो वो किसी भी सूरत में जो है ना जी गलत नहीं होगा। तो इसको मैं जो है जी अगली सेरेमनी में इंशाल्लाह जो है पूरी डिटेल से बताऊँगा। तो बाकी जिस तरह आपने बताया जी कि हमारे क्या प्लान्स हैं, ये मैंने प्लान जो है जी तकरीबन पूरी 1 साल के अंदर सोच समझ के और बड़ी प्लानिंग के बाद ये चीज़ें लॉन्च कर रहे हैं हम। ठीक है। देखें जी पूरे पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा अकेडमीज़ हैं, मतलब खुसूसी तौर पे आप देखें टेस्ट क्रिकेटर्स की, फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स की, लेकिन कोई भी ऐसी अकेडमी नहीं है जो फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को ट्रेनिंग देती है। और ये पहली अकेडमी है इस मुल्क के अंदर। अच्छा, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है जी, किसी से कोई सिंगल पैनी नहीं ली जाएगी जो माशाल्लाह। है। और देखें अभी जो है हम इस इवेंट में हम मशहूर हैं जो है जी एबटाबाद मॉल के और जो है अल-खजीब बिल्डर्स के, उन्होंने हमारी सरपरस्ती की और हमें स्पॉन्सर किया, तो जिसकी बदौलत हम जो है जी इस टूर्नामेंट को मज़ीद ऐसा तरीके से जो है ना कामयाबी की तरफ हम किनार करेंगे। और हम पूरे एबटाबाद से हमने ये कोई 10 से 15 दिन की कैंपेन चलाई थी, जिसमें तकरीबन 500 से ज़्यादा जो है टैलेंटेड बच्चे हमारे पास आए। फिर हमने एक सिलेक्शन कमेटी, जो हमारा जो है जी डिस्ट्रिक्ट का कोच है पीसीबी का रमीज़, उसकी सरपरस्ती में हमने बैठ के पूरी टीम को जो है जी तश्कील दिया, 4 टीमों को। ये जो 4 टीमें हैं इसमें पूरे शहर की नुमाइंदगी है, चाहे आप गलियात को लें, चाहे आप जो है जी हवेलियाँ को लें, या चाहे जिसको जोन भी, तमाम जो हमारे 25 रजिस्टर्ड क्लब हैं उनके तमाम क्लब्स के लड़के इसमें मौजूद हैं। तो इंशाल्लाह जो है जी इसको हम बड़ा यूनिक ब्रांड बना रहे हैं। और पहला मरहले में ये हमारा लोकल राउंड है। इसके बाद जो है जी हमारे जो प्लेयर बेस्ट परफॉर्म करेंगे हम उनकी 2 टीमें बनाएंगे। 2 टीमें बनाने के बाद हमारा पूरा नेशनल राउंड होगा नवंबर के आखिरी हफ्ते में, जब हमारे फर्स्ट क्लास के मैचेस 23 नवंबर को यहाँ पे ख़त्म होंगे। तो उसके बाद हम इंशाल्लाह पूरे मुल्क से 16 अकेडमीज़ बुला रहे हैं और उनका टूर्नामेंट होगा एक नेशनल लेवल पे। जी जी, नेशनल लेवल पे। तो उसके बाद जो है जी हमारा एक इवेंट हमने अभी अनाउंस किया है अंडर 18 और अंडर 13, उसकी हमने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू कर दी है। और देखेंगे इंशाल्लाह कि बड़ा यूनिक तरीके से हम जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हमारी वेबसाइट आ रही है अगले कुछ दिनों में, तमाम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगी। और उसके बाद हम जो है जी ये इवेंट करेंगे, और साथ ही हमारा एक इंटरनेशनल इवेंट है जिस पे हम वर्किंग शुरू कर दी है हमने दुबई के अंदर, अजमान के अंदर। इंशाल्लाह हमारे कुछ दिनों में ग्राउंड कंफर्म हो जाएगी तो हम उसकी डिटेल्स भी नाजरीन को बताएंगे। तो हम ये चाह रहे हैं कि क्योंकि यहाँ पे तारक साहब की मौजूदगी में मैं ये ज़रा नाजरीन को जो हॉकी से वाबस्ते हैं उनको शार्ट लैंग्वेज में बताता हूँ कि मेरी ये हमारी कोशिश है, हमारी पूरी एकेडमी की मैनेजमेंट की, कि हम इसको एबटाबाद को जो है ना गोजरा बनाएं। यानी जिस तरह से मशहूर है कि हॉकी के जितने भी ओलंपियाड्स हैं मोस्टली वो गोजरा से हैं। तो इंशाल्लाह हमारे पास इस तरह की तमाम सरपरस्ती भी है और सारा कुछ है। तो इंशाल्लाह हम इसको जो है जी क्रिकेट का गोजरा बनाएंगे इंशाल्लाह। और सब मिल के तो मैं आपने जो है तारक साहब का और फात का, फात खुर्शीद का, इनका बहुत मशहूर हूँ जी कि वो हमारे इस प्रोग्राम में आए। और साथ साथ मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि हमने जो हमारी क्रिकेट एकेडमी है इसको हमने हर तरह से जो है जी फोकस किया है। देखिए हमारा सोशल मीडिया, हम फेसबुक पे हमारा पेज लॉन्च हो गया है, उसके बाद हमारा यूट्यूब चैनल जो है जी एबटाबाद क्रिकेट एकेडमी का। और ये मज़े की बात ये है कि तमाम एक्टिविटीज़ लाइव दिखाई जाएंगी यूट्यूब के ऊपर और फेसबुक के ऊपर, हमारे मैचेस लाइव दिखाए जाएंगे। तो इंशाल्लाह इस तरह है। तो अब खुसूसन हमारे जो एबटाबाद के लोग हैं वो इस चीज़ से खुश हैं कि यार हमसे किसी किस्म का कोई चार्ज नहीं ले रहे। बिल्कुल। तो ये हमारी काविश है जी, उम्मीद है इंशाल्लाह इसी तरह हम आगे बढ़ते रहेंगे और इंशाल्लाह हम कामयाबी की, ताकि ये लोगों का जो प्रेजेंट सूरत हाल है बहुत स्ट्रेस है बहुत ज़्यादा। तो हम चाहते हैं कि जो है जी जिस तरह वूज एक्सपीरियंस है तारक साहब का, तो इंशाल्लाह हम इनकी सरपरस्ती में जो है जी इसको एक ग्लोबल एकेडमी बनाएंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच शौकत साहब। हमारे साथ मौजूद थे हीरोज बिहाइंड एबटाबाद क्रिकेट एकेडमी, आवर पैट्रन इन चीफ, आवर टाइटल स्पॉन्सर्स एंड आवर मैनेजिंग डायरेक्टर। इंशाल्लाह मजीद अपडेट्स लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होते रहेंगे। हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज एबटाबाद क्रिकेट एकेडमी के नाम से है, सब्सक्राइब और फॉलो कीजिएगा। इजाज़त चाहूँगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।